الحمدللہ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد کیا ہوا، حضرت امام سجاد کے ساتھ کیا کیا گیا۔ تو جاننے کے لیے آج کے اس سفر میں آپ ہمارے ساتھ آخر تک ضرور بنے رہیے گا۔ حضرت امام سجاد جب قیدی ہو کے 22 دن کا مشکل سفر کر کے پہلی سفر کو شام پہنچتے ہیں، یزید پورے شہر کو سجواتا ہے اور دور دور سے مہمان بلواتا ہے۔ امام سجاد بیبیوں کے ساتھ 3 دن تک باہر کھڑے رہے۔ بس یزید کا یہ حکم تھا کہ جیسے ہی یہ قافلہ شام میں داخل ہو تو اس کو پتھر مار کے اس کا استقبال کیا جائے۔ اس وقت اہل بیت کا ایک چاہنے والا شام میں موجود ہوتا ہے اور وہ حیرت سے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ آج یہ شام شہر اتنا سجایا کیوں جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یزید نے ایک باغی کو قتل کیا ہے اور اس کے خاندان کو عنقریب ان بازاروں میں لایا جائے گا۔ یہاں اس کی خوشی میں جشن منایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی وہ قافلہ قریب آتا ہے، اس کی نظر نیزوں پر جاتی ہے کہ نورانی چہرے نیزوں پہ سوار ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی نیک خاندان ہے جس کو یزید نے مارا ہے۔ وہ قریب آ کے امام سجاد سے پوچھتا ہے جو جنزیروں میں جکڑے ہوتے ہیں، اے قیدی، تم لوگوں نے ایسا کیا کیا ہے کہ تمہاری گھر کی عورتوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے اور تمہارے مردوں کے سروں کو کاٹ کے نیزے پہ سوار کر دیا گیا ہے۔ امام سجاد کہتے ہیں، اے ابن عتیبہ، یہ جو سب سے آگے نیزے پہ جو سر سوار ہے یہ رسول کے نواسے اور میرے غریب بابا حسین ابن علی کا ہے، اور یہ جو قیدی دیکھ رہے ہو یہ سب رسول کی نواسیہ ہے۔ وہ رونے لگتا ہے کہ مولا، میں تو اہل بیت کا بچپن سے غلام ہوں اور آج مسافر ہو کے شام آیا ہوں۔ مجھے کیا پتا کہ آج آپ قیدی ہو کے یہاں آئیں گے۔ مجھے معاف کر دیجیے گا اور اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو حکم فرمائیے گا۔ امام سجاد نظروں کو اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے رسول کی اولاد سے محبت کرنے والے، کیا ابھی تمہارے پاس کچھ درہم ہے؟ وہ کہتا ہے، جی میرے مولا، میرے پاس 2000 درہم ہے۔ امام سجاد رو کے کہتے ہیں، مجھے بازار سے چند چادریں لا کے دیں تاکہ میں اپنی بہنوں کے سروں میں ڈال دوں۔ وہ دوڑ کے جاتا ہے اور 1000 درہم کی چادریں لے کے امام کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ جیسے ہی یہ منظر فوج یزید دیکھتی ہے تو امام سجاد کو کوڑے مارتی ہے اور بیبیوں کی سروں سے چادروں کو چھین لیتی ہے اور اس چاہنے والے پہ بھی کوڑے برساتی ہے۔ وہ روتا رہتا ہے اور کچھ ہی دیر میں پھر امام کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتا ہے، اے نواز رسول، مجھے معاف کیجئے، ان ظالموں نے پھر سے چادروں کو چھین لیا۔ اب میرے لائق اور کوئی حکم ہو تو ضرور فرمائیے۔ امام سجاد فرماتے ہیں، اے ابن عتیبہ، ان ظالموں نے دنیا کی دولت کے لیے میرے بابا کو قتل کیا ہے۔ اگر اور بھی کچھ تمہارے پاس درہم ہے تو جن جن کے ہاتھوں میں وہ نیزے ہیں جن پہ ہمارے خاندان کے سر سوار ہے، ان سے کہو کہ سروں کو تھوڑا سا آگے لے کے جائیں تاکہ یہ شام والے یہ کٹے ہوئے سروں کو دیکھتے رہیں اور رسول کی بیٹیوں کے ننگے سروں پر کسی کی نظر نہ جائے۔ بس وہ جاتا ہے، سروں کو آگے کرواتا ہے۔ اتنی دیر میں ایک ظالم امام حسین کے سر پہ پتھر مارتا ہے اور امام حسین کے کٹے ہوئے سر کی پیشانی سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنے میں اس اہل بیت کے چاہنے والے کا صبر ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی تلوار نکالتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس ظالم کا سر تن سے جدا کر دے۔ پھر امام سجاد اس اہل بیت کے چاہنے والے کو دلاسا دیتے ہیں
اور فرماتے ہیں اے رسول کی اولاد سے محبت کرنے والے، یہ امتحان صبر کا ہے، جہاد کا نہیں۔ دیکھو ہم کب سے پتھر کھا کھا کے صبر کر رہے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے بابا کا گلا کیسے کاٹا گیا، ان کے جسم کو کیسے پامال کیا گیا۔ جب ہم صبر کر رہے ہیں تو بھی صبر کر۔ رسول کی اولاد نے اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور قدم قدم پہ صبر کرتے رہے، اور ہم نے کبھی بھی اپنے نانا کی امت کے لیے بد دعا نہیں کی تاکہ ہم تک اللہ کا دین پہنچ سکے۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد پر، اور سلام ہو امام سجاد پر، اور سلام ہو ان بیبیوں پر جو پتھر کھا کھا کے شام کے بازاروں سے گزری۔ تو ناظرین، یقیناً ہی یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔